السلام علیکم ناظرین۔ اللہ رب العزت نے عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ عورت کو مٹی سے کیوں پیدا نہیں کیا گیا؟ کیا مرد کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے؟ تو آئیے ناظرین کچھ حقائق کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یقیناً ہم نے انسان کو کالی، سڑی ہوئی اور کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب خدائے مطلق نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسرائیل نے زمین سے ایک مٹھی مٹی کی بھری۔ جب انہوں نے مٹھی مٹی بھری تو پوری زمین کی اوپر والی پرت چھلکے کی مانند اتر کر مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیات والی مٹی شامل تھی۔ کچھ عرصہ بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے عورت کو پیدا کیا، جس کا نام حضرت حوا علیہ السلام رکھا۔ حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والی پہلی خاتون تھی۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے، اور خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا۔ پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ سب سے اوپر والا حصہ ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر اسے اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ لہٰذا عورت کے معاملے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ ناظرین، شریعت محمدی نے بہت سے معاملات میں عورتوں اور بچوں کا حکم ایک رکھا، جیسا کہ باجماعت نماز کا مسئلہ، جمعے کا مسئلہ، تو شاید اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ بچوں کی طرح نرمی سے ڈیل کرو۔ علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ ہر انسان مٹی سے بنتا ہے یا صرف انسان اول مٹی سے بنے تھے۔ راجب بات یہ ہے کہ پہلے انسان مٹی سے بنے ہیں، اور باقی انسانوں کے بارے میں مٹی سے بنا ہوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مٹی سے ہی غذائیں کھا کر نطفہ بنتا ہے جو انسان کی تخلیق کا باعث ہے۔ اسی طرح مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر مرد کو اپنی حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی بلکہ انسان کی پسلی سے کی۔ میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ رکھا گیا۔ پہلی عورت حضرت حوا اسی مرد حضرت آدم کی پسلی سے نکلی۔ اب بات آتی ہے ٹیڑھے پن کی۔ کیا ٹیڑھا پن پسلی سے ملا؟ نہیں، یہ بات میں حکمت سے خالی نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں، یعنی پسلی ان کی ڈھال ہوتی ہے۔ تو پسلی سے پیدا کرنا بھی حکمت تھی، یعنی کہ پسلی ڈھال ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن جاتی ہے۔ عورت ماں، بیٹی اور بیوی بھی ہوتی ہے، اور یہ اپنے حقوق بخوبی سر انجام دیتی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت اس مرد کی پسلی سے تخلیق کی جاتی ہے جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے۔ ناظرین، احادیث اور مفسرین کے مطابق ایسی کوئی بھی بات حقیقت نہیں ہے، یہ صرف قصے اور کہانیاں ہیں۔ یہاں ایک بات بھی سامنے آتی ہے کہ مرد کی پسلیوں کی تعداد عورت کی پسلیوں سے کم ہوتی ہے، کیونکہ مرد کی پسلی سے عورت کو پیدا کیا گیا۔ تو ناظرین جان لیں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق مرد و عورت کی اکثریت کے پاس پسلیوں کے 12 جوڑے یعنی 24 پسلیاں ہیں، لہٰذا مرد و عورت کی پسلیوں کی تعداد برابر ہوتی ہے۔ بعض مردوں اور عورتوں میں میڈیکلی ایشو
کی وجہ سے پسلیوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، مگر یہ حدیث درست ہے کہ اللہ نے عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔